نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت سی محفل آدھی رات سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی چاس بکاروں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب موجود ہیں، مجھ سے پیشتر میرے بھائی حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ وقت اختتامی لمحات ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ۔ بظاہر دونوں عنوانات اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھ کر قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اصلاح معاشرہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کتنے گناہ موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں، اصلاح معاشرہ کا ایک پوائنٹ میں اپنے خطبہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس پر محنت کر لیں ہماری قوم سدھر جائے گی، ہماری قوم سنور جائے گی۔ دیکھیے نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں لیکن قوم پھر بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزوں پر تقریر کرتے کرتے مقرر لوگوں کے گلے بیٹھ گئے، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن قوم پھر بھی جتنے روزے رکھنے چاہیے اتنے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا کی مذمت کون نہیں جانتا، بلکہ مقرر سے زیادہ انٹرنیٹ کے زمانہ ہے، مقرر سے زیادہ زنا کی نحوست کو پبلک سمجھتی ہے، پبلک جانتی ہے، لیکن پھر بھی ہر دن زنا بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ زانیوں کو اللہ رب العزت نے صرف زنا کرنے والے کو اللہ سزا نہیں دے گا بلکہ اس کی نسلوں تک اس کے عذاب کو اللہ باقی رکھے گا، اس کی نسلیں زنا کا وبال بھگتتی رہے گی، اس کی نسلیں تڑپتی رہے گی، اس کی نسلیں سسکتی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر بادشاہوں کی اولاد آج دنیا کے اندر بھکمری کا شکار ہے، قسم پرسی کا شکار ہے، بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر! کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا جو شراب پیے گا نشہ کرے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا منہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان مسلمانوں تک بار بار پہنچائے جا چکے ہیں، اس لیے کہ اسلام آج نہیں آیا ہے، اسلام 100 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام 500 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام اس دن سے آیا ہے جس دن سے آدم زمین پر آئے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب زمین پر اسلام ہے۔ جب کسی کا باپ پیدا نہیں ہوا تھا تب ہمارا باپ اس زمین پر اسلام کو لے کر آیا تھا، اور اس باپ کو دنیا حضرت آدم علیہ السلام کہتی ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں نئے مذہب کا تانا نہ دے، ہمارا مذہب سب سے پرانا مذہب ہے۔ نہ کسی کی ماں زمین پہ تھی نہ کسی کا باپ زمین پہ تھا، اس وقت ہمارا بابا سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اسلام زمین پر لے کر آئے تھے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، آدم زمین پہ آئے تو تھے لیکن جس زمین پہ آئے تھے نہ وہ یمن کی زمین تھی، نہ وہ شام کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، نہ وہ ایران کی زمین تھی، وہ ہمارے پیارے بھارت ہندوستان کی زمین۔
جو اسلام آدم لے کر آئے تھے، ہم آدمی ہو کر اس اسلام پر آج اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفادار بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے گھر میں رہتے ہیں، جو بچے وفادار نہیں ہوتے وہ باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں سال بیت گئے لیکن اب بھی ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت بھی اسلام پر عطا فرما، یعنی باپ کے گھر میں موت عطا فرما۔ یہ ہماری شرافتوں کی انتہا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں مرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مذہب بدل کے مت مرنا، اپنے باپ کے مذہب پہ مرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ جہاں گیا ہے تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، تو تم کو بھی وہیں جانا چاہیے۔ جہاں باپ ہے وہیں تمہیں بھی جانا چاہیے۔ جاؤ۔ اور ہمارا باپ کہاں گیا؟ ہمارا باپ آیا تھا جنت سے اور ہمارا باپ جنت میں گیا۔ تو جو جس کے راستے پہ چلے گا، توجہ کرنا، میں الگ طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ رات کافی ہوئی ہے، میں بہت جلدی گفتگو سمیٹوں گا۔ کھڑے ہونے والوں کا بھی مجھے خیال ہے اور بیٹھنے والوں کا بھی مجھے خیال ہے، اس لیے کہ بہت دیر تک کے انسان بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی تھک جاتا ہے۔ تو اور ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارے امام احمد رضا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز پڑھا رہے ہو تو نماز کو مختصر کرنا چاہیے۔ تو جب لوگوں کے خیال میں نماز مختصر ہو سکتی ہے تو لوگوں کے خیال میں بیان مختصر کرنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کا خیال ضرور کروں گا، لیکن جتنا آپ کا ذوق سلامت رہے گا اتنی بات کروں گا، اور آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا تو میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ منتظمین نے بھی بڑے عنوانات کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی کرسی سے اترتے اترتے مجھے مزید عنوانوں کی ذمہ داری سونپی ہے، لیکن کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے جتنے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ غور فرمائیے گا، جس کے راستے پہ چلو گے، مثال کے طور پہ کلکتہ کا راستہ پکڑا ہے تو کلکتہ ہی جانا ہے، کبھی زندگی میں ممبئی نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں کلکتہ کا راستہ چوز کرنے والا ممبئی کبھی جا سکتا ہے۔ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، بڑے نسب کا ہو، بڑے حسب کا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کوئی ہو، راستہ جو چنے گا وہیں جانا ہے اس نے۔ زندگی بھر اگر کلکتہ کے راستے پہ چلتا رہا ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکے گا، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی شریف ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی غریب ہو، کچھ بھی ہو، ممبئی کا راستہ نہیں پکڑا تو اس راستے نہیں جانا۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارا باپ جنت سے آیا تھا، جنت میں چلا گیا۔ الحمدللہ ہمیں بھی اپنے باپ کے راستے پہ رہنا ہے، لیکن باپ کا راستہ کیا ہے ابھی بیچ میں بات آئے گی تو عرض کی جائے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، اسلام سب سے پرانا مذہب، اسلام سب سے قدیم مذہب، پرانا اس معنی میں سب سے پہلے آیا ہے، ورنہ اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قدیم مذہب ہے، پہلے آیا ہے، اس اعتبار سے پرانا، ورنہ یاد رکھیے اللہ اکبر یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام ہر دور میں نیا ہے، ہر زمانے میں نیا ہے، ہر عصر میں نیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر نشہ کرنے سے جب جو اپنی قبر سے اٹھیں گے یا تو سور کی طرح ان کی شکل ہوگی یا تو بندر کی طرح ان کی شکل ہوگی۔ میرے بھائیوں بتائیے اللہ اکبر کس عورت کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب معراج جب میں معراج پر گیا تو میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتیں کتوں کی شکل میں ہیں، ان کے سینے پہ ان کی زبان کتے کی طرح لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، عورت کتی بن جائے، اللہ اکبر، یہ میں کوئی گالی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ میرے تمہارے نبی نے فرمایا عورت کتے کی شکل میں منہ پہ زبان لٹکی ہوئی ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، اتنی لمبی زبان ہے، اس کی پیٹھ پر گرتی ہے زبان۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، بک بک کرتی تھی، شوہر کا دل دکھاتی تھی، لوگوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی، باتیں کرنے میں جھوٹ، غیبت، چگلی اور جھگڑے لگاتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے، یہ سب پتا ہے، اس لیے کہ روز جلسے ہو رہے ہیں، پوسٹر پہ پوسٹر لگ رہے ہیں، جلسے خوب ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی ایسی
محفل نہیں، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، یو پی ہو، بہار ہو، جہاں پر محفلیں نہیں، سب کو پتا ہے روزانہ اصلاح معاشرہ، کوئی نماز کا عنوان، کوئی روزے کا عنوان، ہم خود بھی روز بول رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ اکبر۔ مقرروں کو، خطبہ کو 15 دن تک گھر جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، سب چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اے امام احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، تو ایسا وقت کا قلندر ہے، تو نے ایک پوائنٹ پر محنت کر کے بتا دیا، قوم کو سنوارنا ہے تو زیادہ عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ کرنا، یہی فکر رضا ہے، یہی پیغام اعلی حضرت ہے۔ اللہ اکبر، تم کتنے عنوانوں پہ بولو گے، کتنے عنوانوں پہ محنت کرو گے؟ امام نے بتایا پوری زندگی ایک عنوان پر پوری دیانتداری سے محنت کر لو، ایک عنوان پر، اس لیے کہ انسان بگڑتا کب ہے اور انسان سدھرتا کب ہے، انسان بگڑتا کب ہے، انسان سدھرتا کب ہے، ایک نکاتی فارمولا ہے، ایک پوائنٹ ہے، جب کوئی نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، اور جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بس امام نے یہی بتایا، محنت کرنی ہے تو اس پر محنت کرو کہ تم محنت کر کے اپنے نبی کے قریب اپنی قوم کو کر دو۔ جب میری قوم کا جوان نبی کے قریب ہو جائے گا، نبی کا عشق اس کے سینے میں پیدا ہو جائے گا، پھر اس کو منع نہیں کرنا پڑے گا کہ گانا مت سن، ارے وہ پاگل ہے جو نبی کی زلفوں کا اسیر ہوا تو کسی ہیروئن کی زلفوں کے وہ گانے گائے گا۔ جس دن عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا پھر وہ گانا نہیں سنے گا، وہ نعت مصطفیٰ سنتا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا ارے کسی عورت کی زلفوں کی اس گھونسلے کے اجڑے ہوئے گھونسلوں کی تعریف میں کیا کروں، بلکہ اس کی تعریف کروں جس کی زلفوں کی تعریف قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، ہائے ہائے ہائے، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہے پھر اس کی زلفوں کا میں ذکر نہ کروں۔ یاد رکھنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی اصلی زلفیں موجود ہے، اصلی موئے مبارک موجود ہے، میرے نبی کی زلفیں آج بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بھی موجود ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے۔ سال بھر پہلے دیکھو تو الگ، آج دیکھو تو الگ۔ ارے نادان، کسی مرنے والے کی زلفوں کو کبھی بڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی شان ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا غور کریں، جس کی زلفوں کی مثال نہیں ہے اس کی ذات کی مثال کہاں لائی جا سکتی ہے؟ کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے، دو بوند ہے، دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کوئی اندازہ تو لگائے، کوثر وہ ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اتنا بڑا کوثر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بوند ہے، جس کا ایک بوند اتنا بڑا ہو اس کی ذات کی بڑائی کا اندازہ کون کر سکتا؟ جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے بتایا نبی کے قریب کر دو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نبی کے قریب کر دو، نبی کا عشق ان کے دل میں پیدا کر دو، نبی کا عشق ان کے سینے میں پیدا کر دو، نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو۔ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا جس دن عشق مصطفیٰ
بچوں کے دل میں پیدا کر دو گے، ہمارے بچے مرتد نہیں ہوں گے، مرتد بنانے والوں کو مومن بنا دیں گے۔ اس کو تو پیدا کرو۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، میں بہت لمبی نہیں، میں نے کہا نا میرے دل میں دماغ میں بہت سے واقعات، بہت سی روایات آ رہی ہیں، لیکن آپ کا خیال ضرور کروں گا، ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، ہم نے کیا اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنایا؟ میرے بھائی، اگر ہم نے عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوتا تو ہمارے بچے اللہ اکبر آج نشہ نہ کرتے، نشہ نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ اکبر 16 17 سال کے بچے آج نشے میں ڈوبے ہوئے۔ کیوں؟ جس کو ایک نشہ ہو وہ دوسرا نشہ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا نشہ کروا دیا ہوتا تو ہمارے بچے پھر کوئی نشہ نہیں کرتے۔ آج یہ ایم ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہے، لوگ بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ایسے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے بیٹوں، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ زندگی اور جوانی اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دینا ہے، اس سے پہلے جوانی نہیں ملی، جوانی گزرنے کے بعد پھر جوانی نہیں ملے گی۔ جاؤ اپنے محلے کے ان بڈھوں سے، بڑے میاں لوگوں سے پوچھو جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ بڑھاپے میں 60 سال میں کمر گھٹنے دکھنے لگے، آنکھیں ناکام ہو گئی، کان سننے سے بہرے ہو گئے، تب انسان سوچتا ہے ہائے ہائے ہائے، میں نے جوانی کی کے ساتھ وفا کی ہوتی تو جوانی نے بھی میرے ساتھ وفا کی ہوتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھو ہماری جوانیاں بھی گزر جائے گی، یہ خوبصورت کالے کالے سیاہ چمکتے ہوئے بال سفید بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ خوبصورت طاقتور ہڈیاں جن پر گھمنڈ کر رہے ہو، اے میری قوم کے جوانوں، ان ہڈیوں سے گودے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دادا کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنے باپ کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنی ماں کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو۔ کیا ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا تھا ابا کو دندناتے ہوئے چلتے دے نہیں دیکھا تھا؟ لیکن آج بغیر لکڑی کے سہارے سے ابا جی چل پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا بہت جلد جوانی کا یہ ڈھلتا ہوا سورج غروب کی طرف جائے گا، اور یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ بلکہ ہمارے امام اللہ اکبر امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں عیاشی کرتے ہیں، جو جوانی میں آوارگی کرتے ہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، ان کو اتنا ذلیل رسوا اور ذلیل کرتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بھیک کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ لوگ چادروں میں منہ چھپا چھپا کر بڈھے روتے ہیں۔ میں بوڑھوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، لیکن جوانوں کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ اپنے موٹے موٹے بازوؤں پہ گھمنڈ کر کے انگلیوں کے اشارے سے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے والے جوانوں، ہماری انگلیوں کے پورے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے نہیں، یہ تو تسبیح پڑھنے کے لیے ہے، یہ تو ناخن تدبیر سے لوگوں کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے جوانوں سے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میری قوم کے جوانوں، تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ آج تم اتنے نکمے ہو گئے میرے بھائی کہ تو آج زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اور زنا کی فلم دیکھے، کیوں؟ عشق نہیں ہے دل میں، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق ہوگا اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ تکتی، اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ تکتی۔ زنا کی فلم جو دیکھ رہا ہے، یہ فقیر قادری آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، مگر یاد رکھنا کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم،
ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، ہاتھ اٹھوانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو، اور جو میرے نبی کا امتی ہے وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہے، اس سے بڑا وی آئی پی دنیا میں کوئی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ مشرق سے مغرب کا بادشاہ بن جائے لیکن وہ اتنا وی آئی پی نہیں ہو سکتا جتنا نبی کا امتی وی آئی پی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہوں کے لیے مورچھل جھلے جاتے ہیں، مورچھل جھلے، بادشاہوں کے لیے ریڈ کارپیٹیں بچتی تھی، بچتی ہے، بچتی رہے گی، لیکن نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے علماء میری تائید کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت روایت بیان کرنے نہیں آیا۔ من گھڑت روایتیں وہ بیان کرتے ہیں جن کے مسلک میں روایتیں نہیں ہوتی، اور جو 1857 کے بعد دنیا میں آئے وہ روایت نہیں ہوتی تو ان کو گڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں 1450 سال کی روایتیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں گڑنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ کسی کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھے، کسی کے لیے یہ کارپیٹ، کسی کے لیے وہ کارپیٹ، کوئی نبی کے امتی کی حیثیت اور عزت تو جانے۔ جب وہ پلسرات سے گزرے گا نبی کا وفادار تو سارے فرشتوں کا سید و سردار جبریل امین اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھانے کی تمنا ظاہر کرتے۔ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ سید الملائکہ تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اپنی اہمیت سمجھو۔ لیکن یہ اہمیت تمہیں مغل، پٹھان، شیخ، صدیقی، یہ الا فلا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، عالم، جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں گورا، کالا، مشرقی، مغربی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، مہاراشٹری ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر جبریل پروں کو بچھا رہے پیروں کے نیچے، وہ صرف ایک نسبت ہے، ایک نسبت کہ تو نے آمنہ کے لال سے وفا کر دی، میں نے تیرے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دی۔ بتاؤ تو صحیح، وفا کرنا شرط ہے، لیکن وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتا میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں؟ وفادار تو کہہ رہا ہے میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں؟ میں جبریل کا سہارا لے کے کیا کروں؟ کیونکہ میری وفا کے غیرت کے تقاضے تو کہتے ہیں جبریل آپ پیر بچھائیں نہ بچھائیں، لیکن مجھے تو کچھ اور درکار ہے کہ یہاں بھی میرا جی چاہتا ہے کہ جبریل کے پروں کے سہارے کی بجائے میں اپنے محبوب کے ہاتھ میں پہیا دے کر کہوں آقا پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر خبر نہ ہو۔ اور مجھے جبریل کیا چاہیے؟ مجھے تو او میرے محبوب میرا ہاتھ پکڑ، او میرے محبوب میرا، کیا مزے ہوں گے پل سے۔ کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی پھٹ پھٹ کے گرے گا، لیکن جس کے ہاتھ محبوب کے ہاتھوں میں، کیا مزہ، بیاں ہاتھوں میں ہوں گے اس محبوب کے، ہاں، اور محبوب ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے گزار رہا ہوگا، تو کیا ڈر ڈر کے چلو گے؟ وفا شرط ہے۔ ڈر ڈر کے بولو بھائی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور پل صراط سے گزر رہے ہیں تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ نہیں سمجھے؟ ڈر ڈر کے چلو گے؟ بولو ڈر ڈر کے چلو گے؟ ارے جانے وفا نے جب ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لیا تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ آقا کوئی کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو چین سے نہیں چلوں گا کیونکہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ، کیا مزہ آئے گا۔ لوگ پل صراط سے پتہ نہیں کیسے کیسے گزریں گے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر گرے گا، کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن حبیب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے امام کہتے پھر ڈر کائے گا، کیونکہ میں تو گزروں گا چین سے نہیں، محبوب کا جلوہ سامنے ہوگا، حبیب کا رخ سامنے ہوگا، محبوب کا جلوہ دیکھوں گا، اور چین سے نہیں چلوں گا بلکہ کیسے چلوں گا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ ذرا ایک نعرہ یہ لگا دے میرے ساتھ، محمد ہمارے، سب مل کر محمد
احمد رضا نے یہی حضور کے ہو جاؤ، میدان محشر میں کون کانپے گا، کون کیا کرے گا لوگ جانے، جو حضور کا ہو گیا اس کا کچھ نہیں بگڑنا۔ 50,000 سال کا میدان محشر حضور کے وفاداروں کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ حضور کے غلاموں کے لیے وفادار تو ہو جاؤ، لیکن کون وفادار؟ جو ایم ڈی پی رہا وہ وفادار ہے، اس کو غدار بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو غدار بھی نہیں کہتا، کہ میں نے کہا نا حضور کے امتیوں مجھ سے بہتر ہو۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کے امتیوں میں عاشقوں میں جو فہرست بنے گی، اگر اس میں آخری نام بھی امین القادری کا آ گیا تو میں کامیاب۔ میں سب سے گرا پڑا حضور کی امت، مجھ سے نیچے گرا پڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر ہو۔ ہم آپ پر آ کر احسان نہیں کرتے، آپ آ کر ہم پہ احسان کرتے ہو ہیں۔ ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، امید ہے کہ حضور کے غلاموں کی زیارت کریں گے تو قیامت میں ہماری نجات ہوگی۔ ہم بہت گرے پڑے ہیں، یہ عاجزی نہیں کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، نہ عاجزی کر رہا ہوں نہ ریاکاری کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے کہ اگر ہم بخش دیے گئے اللہ کرے سب بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا تھا صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو، لجانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی سے بات پوری کروں۔ بتاؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ گے تو کیا کسی اور کو تکو گے؟ عاشق تو محبوب کو چھوڑ کر کسی کو تکنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو عیاشیاں ہیں نا، یہ جو بدکاریاں ہیں نا، سوچو تو صحیح۔ ارے عاشق تو بڑا باغیرت ہوتا ہے میرے بھائی، عاشق ہو کر نبی کو تکنے کی بجائے تم زنا کی فلمیں دیکھنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، چلیں گفتگو کو اینڈ کی طرف ٹرن کرتا ہوں، ایک بات بتاؤں آپ کو، ابو جہل کے پتھر، یہ میرے دل کا درد ہے، خطاب نہیں کر رہا ہوں، اینڈ کی طرف جج۔ ابو جہل کا پتھر رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ جس دن رسول اللہ قبر انور میں تشریف لے گئے اب ان پر کوئی پتھر نہیں برسا سکتا، کوئی بدبخت اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن اے عاشقان مصطفیٰ، میری قوم کے جوانوں، سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے تو تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ اور غمگین کرو گے۔ سوچو تو صحیح، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے، جب اپنی ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو روزانہ ہزاروں بار رسول اللہ کو قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بتاؤ۔ یہ جو گندی فلمیں دیکھتے ہو، اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس سے کوئی آگاہ ہو نہ ہو، لیکن حضور کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو، حضور کے دل پہ کیا گزرتی کبھی اس کا خیال نہیں کیا۔ تم سود کے دھندے کرتے ہو، یہ سود کیا ہے؟ یہ سود یہ بیاج کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے، تمہارے نبی نے فرمایا، جس نے سود کا صرف ایک لقمہ، ایک نوالا کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، زنا، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، زنا۔ اللہ اکبر۔ آج تو عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے، اور یاد رکھنا سود لینا جتنا جرم ہے، سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ یہ بھی فرمایا سود کھانا کعبے میں زنا کرنا برابر ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن بہنوں کو کہتا ہوں، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ کنیزان فاطمہ، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ آج تم اللہ اکبر پتہ نہیں کس کس نام سے جڑ کر کے سود کے دھندوں کو پرموٹ کر رہی ہو۔ ارے جس قوم کی مائیں بگڑ جائیں اس قوم پہ بچوں کو کون سنوار سکتا ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ کے رسمی جلسے نہیں سنوار سکتے، بگڑی ہوئی ماں کی اولادوں کو نہیں سنوارا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ توجہ تو فرمائے، حرام لقمہ کھانے پر تلی ہوئی ہو میری بہنوں، اللہ اکبر۔ ہم پورے ملک میں الگ الگ جگہ، مہاراشٹر میں بچت گٹ کے نام سے، اور آپ کے بہار میں، جھارکھنڈ میں پتہ نہیں کس نام سے،
سمو کے نام سے، سمو کے نام سے اللہ اکبر. سنو سنو غور سے سنو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمانوں؟ تم اپنی عورتوں کو کافروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھیج دیتے ہو. یہ جو سود کا جو چکر چلتا ہے، یہ چکری چلتی ہے، اس میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں، سب عورتیں کرتی ہیں. جب اپنے پیر کے سامنے تم اپنی عورت کو اکیلے نہیں بٹھا سکتے اور کافروں کے سامنے بٹھاتے ہو، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ صرف جلسوں کی حد تک تمہاری غیرت ہے، ہاتھ چومنا کی حد تک تمہاری غیرت ہے. میرے جملوں کو برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اے جوان بھائی، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تو کافروں کے ساتھ سود کے نام پہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو بٹھا رہا ہے. جو مذہب ولی کے ساتھ میں اپنی بیوی کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں. ارے ولی تو اپنی جگہ. سنو سنو غور سے سنو، امام ابن الجوزی حدیث لائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اکیلی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ سن لے، سن لو، دین سیکھو. دین صرف سال میں ایک مرتبہ رسمی جلسہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے مت کرو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کرو. اور اگر نہیں بدل سکتے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، قدرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ فیصلہ کر لے تو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ لوگ کو ہمارے جملے غلط لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتے ہیں اور آ کر کے ہمیں بول جاتے ہیں کہ پیر بھی نہیں بچا سکتا. میں نے کہا پیر میں طاقت ہے بچانے کی، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی پیر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے پیر اللہ کا مقابلہ؟ ہم پیروں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا مقابل نہیں مانتے. جو پیروں کو اللہ کا مقابل مانے، اس میں اور مکہ المکرمہ کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مکہ کے مشرکوں کا تو یہی عقیدہ تھا نا، ہم کتنے بھی پاپ کریں، ہمارا لات حبل عزہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے لڑائی کر کے. تو تم یہی سمجھتے ہو کہ پیر ہمارے اللہ سے لڑائی کریں؟ نا بھائی نا، وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ کہہ دے کہ تو نے نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اللہ کہہ دے تو نے نہیں جانا تو نہیں جانا. آپ غور کیجئے نا، غور فرمائیے نا میرے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، قوم لوط پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، قرآن ہے، قرآن اٹھا کر کے پڑھو. اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کری، قوم لوط کا واقعہ آپ کو پتہ ہے؟ 2 جملے میں سماعت کریں. مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ. آج یہ لعنت بھی عام ہے مسلمانوں میں، اللہ ماشاءاللہ بہت عام ہو گئی ہے. اور یہ اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے. اس کا عذاب مرد مرد کے ساتھ بدی کرے، اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کانپتا ہے جب یہ کام ہوتا ہے. عرش کانپتا ہے. جس کام پہ عرش کانپے نا، وہ کام کیا ہوگا سوچو. اور اگر ایسے لوگ کسی بستی میں رہیں اور بستی کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، بستی کے لوگ ان کو منع نہ کریں، نہ سمجھائیں، بائیکاٹ نہ کریں، تو اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. ایک دن میں 36 بار. لگاؤ کتنے تعویذ لگاتے ہو، لگاؤ تعویذ. اللہ لعنت کر رہا ہے. بولو اللہ لعنت کرے. کسی کا تعویذ برکت دلا سکتا ہے کیا؟ گناہ میں ڈوب کر خدا کے غضب کا کو چیلنج کر کے تعویذات سے اپنے مسئلے حل کرانا چاہتے ہو. ہم تعویذات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن تعویذ وہی کام کرے گا جہاں اللہ چاہے گا. اللہ نہ چاہے تو نہ دوا کام کرے، نہ دعا کام کرے، نہ تعویذ، کچھ کام نہیں ہو. یہ بات سنیت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ فکر رضا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے. سب کی دعا کام کرے گی اللہ چاہے تو. اللہ نہ چاہے تو پھر خلیل اللہ ہاتھ اٹھائے. خلیل اللہ، خلیل اللہ، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ہاتھ اٹھائے. اللہ قوم لوط پر میں نے سنا ہے کہ تو نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. مولا میں دعا کرتا ہوں لوط میرے بھتیجے ان کی قوم کو تو ہلاک نہ کر. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرے بندے، میں نے فیصلہ کر لیا، تو ان کے لیے دعا نہ کرنا. اللہ نے منع کر دیا. ابراہیم مان گئے علیہ السلام، نہیں دعا کی. ان پہ پتھر برس گئے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی پتھر برسا، حالانکہ وہ ویسی نہیں تھی. تو غور کیجئے کیسا گناہ ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، بات اس پر آ گئی تو نوجوانوں کی خاص توجہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے
پرندوں کی شکل کی اور ان کو اللہ نے چونچ عطا کی. فرشتے الگ الگ شکلوں میں ہیں تو بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے اللہ نے ان کو چونچ عطا کی ہے. یہ قوم لوط کا جو عمل کرتا ہے نا، بدکاری مرد مرد کے ساتھ بدکاری، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کریں، کہیں مرے مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، یمن میں مرے، شام میں مرے، حج میں مرے، کہیں مرے، جب وہ مریں گے توبہ کے بغیر مریں گے تو وہ چونچ والے فرشتے جو پرندے کی شکل میں ہے ایک رات بھی ان کو ان کی قبر میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ چونچ والے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے. اور قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والے لوگ قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں اس لیے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں. اگر حضور کا عشق دل میں پیدا ہو جائے سب گناہوں سے نجات. تو یہ جو بات آئی نا، کیا یہ سموہ کے نام پہ جو سود عام ہو رہا ہے، لینا دینا عام ہو رہا ہے، یہ جو حرام کام عام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن الجوزی حدیث لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھ سکتی ہے؟ آقا فرماتے نہیں بیٹھ سکتی. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ مرد بھی نیک ہو اور وہ عورت بھی نیک ہو تو بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ گنہگار نہیں ہو، پاپی نہیں ہو، نیک لوگ ہو. تو آقا فرماتے ہیں اگر وہ مریم جیسی نیک عورت ہو اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو بھی میں ان کو آپس میں اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. آج کوئی ہے مریم جیسی؟ آج کوئی ہے حضرت یحییٰ جیسا؟ یعنی نبی جیسا معصوم، ولیہ جیسی محفوظ، اور اکیلے بیٹھنا چاہے. آقا فرماتے ہیں بتاؤ جب مریم جیسی عورت کو اکیلے یحییٰ علیہ السلام جیسے مرد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت حضور نہیں دے رہے ہیں تو بتائیے یہ جو کافروں کے ساتھ اکیلے بٹھا رہے ہو، سود کے نام پہ غیرت کہاں مر رہی ہے؟ ارے تم کماؤ گے تو تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنوں کو کیا کسی سود کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اپنی بساط کے مطابق زندگی گزارو. کوئی ضرورت نہیں ہے روزانہ نئے کپڑے پہننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال نئے کپڑے پہننے کی. جتنی اوقات ہے ویسے زندگی گزارو. میں پوچھتا ہوں، ابھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری ام الحسنین ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ غور کریں، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے کہ جب یہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، نبی کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے. لیکن اتنے عظیم باپ کی اتنی عظیم بیٹی ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا. کیوں نہیں جلا؟ وہ چاہتی تو روز کھانا آتا، وہ چاہتی تو روز کھانا آتا، جنت سے آتا، لیکن انہوں نے بھوک پیاس کیوں برداشت کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے میری اور تمہاری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا، اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار. اور ایک بات کہوں اس عنوان پر آگے، سود کھانا، عورتوں کی توجہ، ماں بہنوں کی آپ کی بھی توجہ، کوئی کسی کو نہ بٹھائیں، بس محفل کو چھوڑ دے، اب تو یہ اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے. میں آپ کو آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. رات کے آخری پہر میں بھی آپ اس طریقے سے سن رہے ہیں جیسے مغرب کے بعد سن رہے ہیں. ویسے بکارو والوں کی محبتیں ہمارے ساتھ چاز بکارو والوں کی بہت پرانی ہیں. یہاں الحمدللہ بڑے محبتی لوگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں کو جزائے خیر دے. بلکہ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے کہ میں 10 دن بھی رک کر اگر روز تقریر کرتا تھا تو ایک دن بھی ایک آدمی کم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر دن لوگ بڑھتے ہی رہتے تھے. ہاں، یہ چاس والے اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، ابھی تو کرتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا اور ابھی بھی چھوٹا ہوں تو طالب علم تھا تب بھی محبت کرتے. 10 دن میں رکوں تو یہ 10 دن تک روزانہ میری تقریروں میں آتے تھے اور ہر دن مجمع بڑھتا تھا. جو لوگ ہیں وہ گواہ ہیں. ہمارے اعظم بھائی اللہ ان کے جزائے خیر دے، ہمارے جگنو عمران بھائی، ہمارے حضرت مولانا سیف صاحب اشرفی،
آج کل اسی جھارکھنڈ کی زینت ہے وہ ماشاءاللہ، یہ سب لوگ ہمارے اور احباب کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور انصار محلے کی مسجد کے بوڑھے بوڑھے امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نہیں وہ امام صاحب مولانا شراب ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ، یہ سب محبت والے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ تو جو نوجوان بچے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں آپ کے یہاں کوئی نیا آدمی آیا ہوں، نہیں، میں پرانا ہوں، میں نے 10 دن یہاں قیام کیا آپ کے چاز بکاروں میں انصار محلے کے اندر الحمدللہ، لیکن آپ سے یہی درد لے کر کے آئے کہ بھائیو سنی دعوت اسلامی سے جڑو، یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے۔ ہم اپنا مسلک چھپا کے ہم نے کہیں بات نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں مسلک کو پیٹ پیچھے ڈال کر کے ایسے کام کرنے کو آگ لگے، ایسے کام پہ لعنت ہو جس میں مسلک کا سودا کیا جائے۔ ہم تو وہ سننی ہے میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کر کے لوگ کام کریں، ہم نے کہا لوگوں کا مسلک ہوگا جو طاقوں پہ رکھا جاتا ہے، ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہمارے سینے پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر، اور انشاءاللہ یہی مسلک ہم قبر میں لے جائیں گے تو قبر میں لہرائیں گے، حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم صرف مائک پر چلا کے مسلک کا اعلان نہیں کرتے، انشاءاللہ لوگ رہیں گے تو دیکھیں گے میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، سنی دعوت اسلامی سے قریب آئیے۔ کوئی غلط فہمی ہے ہمارے پاس بیٹھی، ہم یہاں موجود ہیں، ہم سے بات کیجئے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اشرفیہ جیسا اتنا بڑا اہل سنت کا ادارہ، اس کے صدر مفتی حضرت مفتی نظام الدین صاحب اللہ محقق مسائل جدیدہ آج اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے۔ صدر العلماء، ہم جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو علامہ محمد احمد مصباحی کو دیکھیں۔ بھائی ولایت اور کیا چیز ہے؟ حال یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، ایک اجتماع میں علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کو مدعو کیا گیا، وہ کہا بنارس سے جو ہے وہ فلائٹ پکڑوں گا تو نماز کا ٹائم فلائٹ میں چلا جائے گا، تو بنارس سے نہیں پکڑوں گا، لمبا سفر 4-5 گھنٹے کا لکھنؤ آ کر کے کر لوں گا، لیکن نماز کا وقت فلائٹ میں گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر اس کا نام ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کے نام ہے میرے بھائی؟ دین پر عمل کرنے کا نام ہی تو ولایت، ورنہ ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا کیا بات۔ آج وہ مرد قلندر بھی ہمارے اس محفل کی زینت کے لیے تشریف لائے۔ یہ علماء کرام جو حضور مفتی اعظمین کے مریدین ہیں، کچھ خلفاء ہیں، حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی لازمی، یہ ایسا خطیب ہے میرے بھائی، حضور مفتی اعظم جس کو سننے کے لیے شوق رکھا کرتے تھے، اگر مفتی اعظم کے آنے سے پہلے وہ خطاب کر دیں اور پھر مفتی اعظمین تشریف لائے تو کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے خطاب کروایا جائے۔ ایسی ہستی سنی دعوت اسلامی کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہو میرے بھائی؟ ہم کوئی صفائی پیش کرنے نہیں ہے، لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑیے۔ یہ تحریک عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے، یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے، یہ تحریک ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کیا کر رہا تھا سنیں، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر، یہ جو بین سود کی طرف جا رہی ہے، سود کی طرف سن لیں، سور کھانا بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت سور کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ آپ کی، سور کھانا بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا کام سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے، سور یہ حرام ضرور ہے، لیکن سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور میرا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، جب رسول اللہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تمہاری نجات کا پروانہ اللہ سے کون لائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کون کرے گا؟ اے میری بہنوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی
دولت ہی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. 10-20 ہزار کے لیے, 1,00,000-2 لاکھ کے قرضے کے لیے خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان قبول مت کرو, حضور کو جنگ کا چیلنج مت کرو. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح, ہم کتنے کمزور ہیں, محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے, تو وہ رسول اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, بتاؤ اس رسول نے جنگ کا اعلان کیا اور اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرا رسول ان سے جنگ کریں گے. جنگ کا چیلنج اللہ رسول نے کیا ہے. بتاؤ اللہ اکبر, اللہ رسول جنگ کرنے پر آئے, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, تمہارے گھر کا کیا بنے گا, تمہارے بیوی شوہروں کا کیا بنے گا, تمہارے گھر کی بہاروں کا کیا بنے گا. یاد رکھنا اللہ رسول کے جنگ کے اعلان کو اللہ اکبر قبول مت کرو, توبہ کرو, معافی مانگو, اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن میرے اللہ نے اللہ اکبر تم پر عذاب برسانا شروع کر دیا, اس کے عذاب کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. آخری بات امام نے کیا بتایا, حضور سے قریب ہو جاؤ. جو حضور سے قریب ہو جائے, جو حضور سے قریب ہو جائے وہ سب گناہ چھوڑ دے گا. آخری بات کہنے چلا, دھیان سے سن لو. آخری بات, حضور سے قریب, جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا, وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ پاپ نہیں کرے گا, وہ عیاشی نہیں کرے گا, آوارگی نہیں کرے گا. بلکہ میرے بھائی حضور سے عشق ہو جائے نا, عشق تو آدمی جان دے دے. حضور سے عشق ہو جائے تو آدمی ماں باپ کو چھوڑ دے, ماں باپ کو چھوڑ دے. دنیا کے گناہ کیا چیز ہے, ماں باپ چھوڑ. صحابہ نے ماں باپ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. حضرت مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہوئے, ان کی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. ماں نے کہا مصعب محمد کو چھوڑ دو. مصعب نے کہا نہیں چھوڑوں گا. ماں کو بڑا گھمنڈ تھا, میرا بچہ مجھے کبھی نہ نہیں کہتا, آج کیسے نہ کہہ دیا, آج کیسے نہ کہہ دیا. تو کہا مجھے چھوڑیا, محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصعب کہتے ہیں ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا, لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھو یہ عاشق لوگ تھے, یہ عاشق لوگ. عشق کرنے والوں کی زندگی بدلتی ہے, زندگی میں انقلاب آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو آخری بات کے طور پہ ایک حدیث پڑھوں. سب لوگ شریک رہیں گے اس حدیث میں. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھتا ہوں, دھیان سے سنو. سب عشق کر لو حضور سے, حضور سے عشق. میرا مشورہ ہے حضور سے عشق کر لو, حضور سے عشق کر لو. ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, آپ حضور اور آپ حضور کے عشق کی وجہ سے سب سے آگے. یہ امام احمد رضا کے جو ڈنکے بج رہے ہیں, کیا ان کے دور میں اور عالم لوگ نہیں تھے, علامہ لوگ نہیں تھے, مفکر لوگ نہیں تھے, خطیب لوگ نہیں تھے, ادیب لوگ نہیں تھے, کتابیں لکھنے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ احمد رضا کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ تو عالم تھے, مفکر تھے, خطیب تھے, فقیہ تھے, ادیب تھے, شیخ الحدیث تھے, لیکن احمد رضا جیسا عاشق نہیں تھا نا کوئی. وہ کیسا عاشق تھا, وہ کیسا عاشق تھا, وہ کیسا عاشق. مجھے میرا دل مچل رہا ہے بریلی کی طرف کہ وہ کیسا عاشق تھا. بتاؤں کیسا عاشق تھا. آدمی کو جب غم ہوتا ہے, توجہ ہے آپ کی, آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, آہ. کیا کہتا ہے, آہ, ہے نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہے, میرے جوان بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ. بولو جب غم ہوتا ہے تو آہ کرتا ہے کہ نہیں انسان, آہ کرتا ہے غم میں. وہ اتنا باغیرت عاشق تھا, وہ غم میں بھی کسی کے نام پہ آہ کہنا نہیں جانتا تھا. وہ آہ بھی کہتا تو اپنے محبوب کے نام پہ آہ کہتا. اور کیا کہتا, اللہ اکبر. وہ آہ بھی کہتا تو کس کے نام پہ کہتا, مدینے والے آقا کے نام پہ کہتا. کہتا اللہ اکبر, اللہ اکبر. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے, غم میں آہ بھی نبی کے نام پہ. اور جب وہ خوش ہوتا تو خوشی میں واہ کہتا, واہ. لیکن واہ بھی نہ شاعروں کے نام پہ, نہ خطیبوں کے نام پہ, نہ ادیبوں کے نام پہ, نہ بادشاہوں کے نام پہ, نہ دنیا کے نام پہ, نہ دنیا داروں کے نام پہ. وہ خوش ہو کے واہ کہتا تو واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ کہتا, اور یوں کہتا, واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب واہ کہتا تو کس شان سے کہتا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اکبر. عاشق بن جاؤ بھائی, عاشق. سب کے لیے رویا, مشورہ دے کے جا رہا ہوں.
مجھے دعا دو گے کر کے دیکھنا، حضور کے لیے رو کے دیکھو، حضور کے لیے رو کے دیکھو، حضور کے لیے رو گے نا ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آستین سے آنسو پوچھ رہا ہے۔ سب کی محبت میں گرے ہوئے آنسو خاک نشین ہو جاتے ہیں، اور حضور کے عشق میں گرے ہوئے آنسو عرش نشین ہو جاتے ہیں۔ سب کے لیے رویا، ان کے لیے رو کے دیکھو، سب کے لیے گایا، ان کے لیے بھی کچھ گا کے دیکھو۔ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ آئیے جوان کا ذکر کر لیتے ہیں جو حدیث پڑھنے والا تھا، ورنہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں لمبی ہوتی جا۔ حدیث سن لے آخری میں جو پڑھنا چاہتا تھا۔